17واں پارہ سورۃ الحج، آیت نمبر 49، رکوع نمبر 14۔ 13واں رکوع ختم ہو چکا ہے، 14واں رکوع شروع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے اے لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، پختہ بات یہ ہے کہ میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں۔ آج کی اس آیت پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا، اے میرا پاک پیغمبر، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میرا کام کیا ہے دنیا میں آنے کا، میں تو تمہیں ڈرانے کے لیے آیا۔ نبی کا کام ہوتا ہے صرف تبلیغ کرنا، منوانا نبی کی ذمہ داری نہیں ہے، اور نبی کا ڈرانا امت کو شفقت کا ڈرانا ہوتا ہے، خوف کا ڈرانا نہیں مراد ہوتا۔ تو یہاں بھی فرمایا ہے ساری امت کے لوگوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور میرا کام نذیر مبین، واضح جہنم سے ڈرانا ہے۔ اس لیے کوئی مانے یا نہ مانے، نبی کا کام تبلیغ ہوتا ہے، دائی کا کام تبلیغ ہوتی ہے، دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا ہے، منوانا یہ دائی کے ذمے نہیں ہوتا۔ اللہ جسے ہدایت دے گا تو وہی ہو سکتا ہے، نہ نبی کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں، نہ ہی دائی کوئی ہدایت دے سکتا ہے۔ اس لیے اس آیت پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو بیان کیا گیا۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے اے لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، پختہ بات یہ ہے کہ بے شک میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے، ان لوگوں کے لیے بخشش کا وعدہ بھی اللہ کا، ورزق کریم، عزت والی روزی اللہ دے گا۔ وہ لوگ کہ جو ایمان بھی لائیں، نیک اعمال بھی کریں، یہ دو کام لوگ کریں، اللہ کا وعدہ ہے میں آخرت کے اندر ان لوگوں کو بخش بھی دوں گا، دنیا کے اندر میں ان لوگوں کو عزت والی روزی عطا کروں گا۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزین، عاجز کرنے کی، اولئک
اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں، آگ والے لوگ ہیں۔ فرمایا جو بندہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اسلام اور دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کی ہر بات میں غلطی کو تلاش کرتا ہے، اللہ کریم کا اعلان ہے اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ پکے جہنمی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من رسول کوئی بھی رسول، ولا نبی اور نہ ہی کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر جس وقت انہوں نے قرات شروع کی، تمنا بمانا قرأ کے ہے، جس وقت انہوں نے قرات شروع کی، القى الشیطان فی امنیتہ، ڈال دیا شیطان نے اس کے پڑھنے میں وسوسہ، فینسخ اللہ، پس مٹاتا ہے اللہ کریم، ما یلقی الشیطان، اس چیز کو جو شیطان ڈالتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر مضبوط کرتا ہے اللہ کریم اپنی آیتوں کو، واللہ، اور اللہ تعالی علیم حکیم، جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ اس آیت پاک میں فرمایا کہ جب بھی کوئی نبی اور رسول اپنی کتاب پڑھتا ہے، احکامات اور تبلیغ شروع کرتا ہے، تو شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ، جیسے آپ نے پڑھا کہ قرآن نے بیان فرمایا حرمت علیکم المیتہ، اللہ نے مردار کو حرام کیا ہے۔ جب قرآن کریم کی اس آیت پاک کو آقا علیہ السلام نے تلاوت فرمایا کہ مردار حرام ہے، تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کو رب مار دے تو وہ حرام ہے، مردار ہو جاتا ہے انسان، اس کو ذبح نہیں کرتا، اور اس کو کفار یوں تعبیر کرنے لگے کہ دیکھو یہ عجیب فلسفہ ہے، جس کو جانور کو رب مارے تو وہ حرام ہے، اور جس کو انسان خود مارتا ہے تو اسے حلال کہتے ہیں۔ یہ مسلمان جس کو ذبح کرتے ہیں خود ذبح کریں کہتے ہیں یہ حلال ہے، اور جس کو ان کا خدا مار دے کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ یہ وسوسہ ہے۔ اگلا سمجھنے والا یہی کہتا ہے کہ اللہ کا مارا ہوا یہ حلال ہونا چاہیے، بندے والا حلال نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ شیطان ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا تھا۔ تو جواب اس کا یہ دیا کہ دیکھو مارتا دونوں کو اللہ ہی ہے، اور ہاں جس چیز پر یہ شریعت کا قانون ہے، جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا وہ حلال ہے، اور جس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھا تو وہ حرام ہے، اپنی موت مر گیا تو وہ حرام ہے۔ یہ اللہ نے قانون بنا دیا۔ اس لیے قانون بنایا ہوا بھی اللہ کا ہے کہ یوں طریقہ ہے تو یہ جانور حلال ہے، اور اگر اس طریقے کے مطابق ذبح نہ ہوا تو یہ حرام ہے۔ تو اس لیے شیطان جب بھی کوئی نبی قرات شروع کرتا تو شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے وسوسے
آئیں اور وسوسے آنا یہ ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں پہ کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ نماز پڑھتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، لیکن وسوسوں کی طرف دھیان نہیں دینا ہے، اور آپ نے نماز کے سبق کے اندر غور کرنا ہے تاکہ وسوسے ختم ہو جائیں۔ تو شیطان اسی دل میں آتا ہے جہاں پہ کچھ ایمان ہوتا ہے، اس لیے وہ آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو آدمی کو وسوسوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں وہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ وسوسے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آتے، فرمایا یا رسول اللہ اگر ہم زبان سے ان کو ادا کریں تو ہم کافر ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ تو واضح ایمان کی نشانی ہے، چونکہ شیطان اسی دل میں آتا ہے جس میں ایمان ہوتا ہے۔ تو وسوسے آئیں ان کو زبان پہ نہیں لانا، عملی جامہ ان کو نہیں پہنانا، دل کے اندر آئیں تو دل ہی سے رفع کر دیں، ان کو ان کے اندر سوچیں نہ اور ان کو آگے نہ لے کے جائیں۔ فرمایا لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض، تاکہ کر دیں اس چیز کو جو شیطان ڈالتا ہے، اللہ اسے بنا دے فتنہ، للذین ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم مرض جو ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کافر اور مشرک لوگ شبہات کو نہیں چھوڑتے، ہمیشہ دین اسلام کے اندر غلطی ہی نکالتے رہتے ہیں، شبہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے کفر اور شرک کی۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم لوگ بڑی سخت ضد میں ہیں، حق کو جانتے بھی ہیں لیکن حق کو مانتے نہیں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، کہ بے شک یہ اللہ کا قرآن سچ ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ یہ قرآن سچ ہے، مِن رَّبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ لہٰذا اس پر ایمان لاؤ، اللہ کے قرآن کے احکام پہ عمل کرو۔ فَتُحْبِطَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پس عاجزی کریں اس کے سامنے ان کے دل۔ اللہ کے قرآن کا کوئی حکم آ جائے دلوں کو جھکا لینا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے اللہ کے قرآن کے احکام پر۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ کریم رہنمائی کرتے ہیں ایمان والوں کی، إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ جو بندہ ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ ایمان والے کو ہدایت والا سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، ہمیشہ کافر لوگ رہیں گے اس قرآن کے بارے میں شک میں، کافر ہمیشہ شک ہی کرتا رہے گا اللہ کے قرآن کے اندر، یہاں تک کہ فرمایا حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ آ جائے ان پہ اچانک قیامت آ جائے گی، پھر ان لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ واقعی اللہ کا قرآن سچا ہے۔ پھر تو سارے کہیں گے
کافر لوگ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں تاکہ ہم دوبارہ نئے سرے سے عمل کریں، ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے، اللہ تیرے قرآن پہ عمل کریں گے۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں یہ لوگ قیامت تک اس قرآن کے بارے میں شک ہی میں رہیں گے۔ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے ان کے پاس نامبارک دن کا عذاب آ جائے، یہ لوگ پھر اللہ کے قرآن کو مانیں گے۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ کی ہوگی، اعلان ہوگا میدان معاشر میں، لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن بادشاہ؟ بڑے بڑے بادشاہ کھڑے ہوں گے، اللہ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان، عملی فیصلہ ہوگا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، میدان معاشر کے اندر جن لوگوں کا ایمان ہوگا، نیک اعمال کیے ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، دنیا کے اندر اللہ کے قرآن کی آیتوں کو نہیں مانا، اللہ کے قرآن کو جنہوں نے جھٹلایا، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اول وہلے کے اندر جنت الفردوس عطا فرمائے۔